نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، بہت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک اور گلدستہ اور اس چمن کے پھول جس سے تمام باغ منور تھا، حضرت مولانا شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی خلا ہے کہ اس خلا کو پر کرنا ناممکن ہے، اور یہ جو علماء کرام کا اس دار فانی سے جانا ہے، یہ ایک عالم کی موت نہیں ہے بلکہ یہ عالم کی موت ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو لوگوں کی سینوں سے نہیں نکالیں گے کہ اس کو سینوں سے باہر کر دے، بلکہ علم کا اٹھانا وہ علماء کرام کا زمین سے اٹھ جانا ہے۔ اور اس کی مثال دور حاضر میں 2021 میں بڑے بڑے مشائخ اور علماء کرام کا اس دنیا سے جانا، جس میں سیڈ بنوریا عالمیہ کی محتمم حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اس کے بعد جامعہ فاروقیہ کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مفتی اعظم پاکستان استاذی و استاذ الاساتذہ جامعہ احسن العلوم گلشن اقبال کے محتمم حضرت مولانا مفتی ظہرالعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند ثانی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنور ٹون کراچی کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جون 2030 کو اس دار فانی سے کوچ کرنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب علم اٹھ جائے گی علماء کرام کی صورت میں، تو اس وقت لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنے سربراہ مانیں گے اور اس سے پھر مسائل طلب کریں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اس سے مسائل طلب کریں گے اور وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے، تو فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو چونکہ دور حاضر میں بھی تقریباً یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہر کوئی شخص مفتی بنا ہوا ہے اور مسائل بیان کر رہے ہیں، اور یا اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو کسی گروپ میں اگر لوگ موجود ہیں تو اگر کسی کے پاس علم بھی نہیں ہے تو وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے، جواب دے دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے کہ میں تو بہتر جانتا ہوں، علماء کرام سے رجوع نہیں کرتا۔ تو آج کا یہ بیان اور آپ سے مخاطب ہونا یہ ایک تعزیتی بیان ہے، اہلِ جو ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ سے تعزیت بھی ہے، اور اس غم میں شریک ہونا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے بہت بڑی شخصیت جس سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، سب کو تقریباً علماء کرام اور
اہل علم ان کے تعارف سے خوب واقف ہے۔ 1935 میں ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سکندر خان بن زمان خان ہے۔ آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت اور نیک مشہور تھے۔ آپ کے ہم عصر جو لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت اور نیک بخت تھے۔ آپ کی جوانی بھی پاک باز تھی اور آپ کا بڑھاپا وہ تو سراپا علم اور عمل میں اور عبادت میں گزرا، جس کا عملی مظاہرہ آخری وقت میں جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ نماز کی حالت میں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اپنے ناپ پہ رکھے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو خاتمہ بالایمان اور اس طرح حالت میں خاتمے کا ہو جانا کہ لوگ بھی رشک کرے آپ کے جانے پر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو نصیب فرمایا۔ تو آپ 1935 میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی۔ میٹرک اور قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد آپ دارالعلوم کراچی میں داخل ہوئے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں، اور اس کے بعد آپ 1956 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نورٹون سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور واضح رہے کہ آپ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے پہلے درس نظامی کے طالب علم تھے۔ تو چونکہ آپ نے جو داخلہ لیا تھا جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں، آپ درس نظامی کے پہلے طالب علم تھے، اور تاحال آپ وہاں پہ مدرس اور وہاں کے محتمم بھی تھے۔ تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ وہاں سے فراغت کے بعد آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کی، اور جامعہ ازہر مصر میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں بہت مشہور نام ہے جن کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن آپ کے اساتذہ کرام میں سے مشہور حضرت علامہ مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ 1981 میں آپ پہلی مرتبہ مجلس ختم نبوت کے رکن منتخب ہوئے۔ 2008 کو حضرت نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ منتخب ہوئے، اور 2015 کو آپ حضرت مولانا عبد المجید لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ عالمی مجلس ختم نبوت کے مرکزی امیر منتخب ہوئے، اور تاحال آپ مرکزی امیر تھے۔ اسی طریقے سے وفاق المدارس العربیہ جو کہ اسلامی بورڈ ہے، سب سے بڑا بورڈ ہے، اس کے قیام میں بھی اکابرین کے ساتھ آپ کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ 1997 میں آپ مجلس عامہ کے رکن منتخب ہوئے، اور اس کے بعد آپ 2001 میں نائب صدر مقرر ہوئے تھے۔ 15 اکتوبر 2017 کو آپ متفقہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، تاحال آپ صدر تھے۔ اور اسی طریقے سے اقرا روضۃ الاطفال جو کہ ایک دینی مدرسے کا قیام جس میں علم اور دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس کے بھی آپ صدر تھے۔ آپ کے تصانیف میں بہت ساری کتابیں ہیں، جس میں سے مشہور کتاب الطریقۃ العصریہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر کتابیں بھی اس میں شامل ہے، جس میں سے القاموس الوحید ہے، اور تدوین الحدیث بھی شامل ہے۔ تو آپ بہت بڑے شہرت اور بہت بڑے ولی کامل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے توسط سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہم تمام اہل پاکستان، علماء کرام اور عوام الناس سب کے سب اس حضرت کے غم اور دکھ اور حضرت کے جانے پر ہمارے دل
خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور ہم حضرت کے اہل خانہ سے بھرپور غم میں شریکت کرتے ہیں اور ان سے تعزیت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔